بارآور ثابت ہوئیں۔ جامع المنتظر میں ہم نے مجلس عمل کا ایک اجلاس بلایا، آپ کو شاید علم میں ہوگا، یاد ہوگا یا نہیں، گزشتہ کئی مہینے پہلے، تو وہاں بھی ہم نے معاملات کو سلجھایا، اصلاح کی، اور مجلس عمل کو ایک تازہ دم اتحاد کی حیثیت سے ہم سامنے لائے۔ اس کے بعد ابھی میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں پتہ چلا کہ قاضی صاحب نے استعفیٰ دے دیا، تو پھر بھی میں پروگرام چھوڑ کے آیا اور اس مسئلے کو بھی سلجھایا، اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی یہ عزت ہمیں خدا نے دی کہ ہم نے بتایا۔ اور اب جو موقع ہے اس میں بھی مجلس عمل کو اتحاد و وحدت کو برقرار رکھنے کی کوششیں بھرپور ہم کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے، کسی مشکل کی وجہ سے نہیں، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، عقیدہ اور نظریہ ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ قرآن کہتا ہے یہ ایک امت ہے۔ ابھی پچھلی دفعہ میں ایک اور پروگرام میں بھی گیا، میں بتا چکا ہوں گا، کہ جس میں میں ایک دن واپس آیا ایک سفر سے، تو مجھے اسی دن اطلاع ملی کہ پروگرام ہے بیرون ملک کسی جگہ پہ جس کے اندر ہندو، بدھ مت، زرتشت، عیسائی، یہودی اور مسلمان 6 ادیان وہاں موجود ہیں، ان کی وحدت کے لیے، اتحاد کے لیے، ان کے لیے کوششیں ہیں، اور ایک سیمینار ہے جس میں آپ شریک ہوں۔ میں نے کہا یہ شرف ہے ہمارے لیے کہ ہم نے جہاں مسلمان فرقوں کو متحد کرنے کا اقدام کیا ہے، یہ ایک قدم بڑھ کر ہے کہ تمام ادیان کو متحد کرنے کے اقدام میں بھی ہم شریک ہوں۔ اس لیے یہ ہمارا رول ہے اس ملک کے اندر، اور یہ وحدت و اتحاد کی کوششیں ہم نے کی۔ غلط کہتے ہیں حکمران کہ ہم نے فرقہ واریت کا خاتمہ کیا یا ہم نے لوگوں کو متحد کیا۔ انہوں نے متحد کیا ہوتا تو یہ جو غلیظ زبان اور غلیظ فتوے اس ملک کے اندر جاری ہوتے رہے، چلتے رہے، ان کو روکتے، کسی کے خلاف کوئی کیس تک نہیں کیا۔ اس کو یاد رکھو، ان باتوں کو۔ سادہ لوگ آتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، تم انہیں اہمیت دیتے ہو، وہ اپنے آپ سے شاید باہر ہو جاتے ہیں، اپنے دائرے سے باہر نکل کے حکمرانوں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں علم نہیں ہے اس ملک کے حالات کا، وہ سمجھتے ہیں کہ حکمران بہت اچھے ہیں، اس لیے کہ وانا میں مار رہے ہیں لوگوں کو، اس لیے اچھے ہیں کہ وزیرستان میں لوگوں کو مار رہے ہیں، اس لیے اچھے ہیں کہ لال مسجد پہ حملہ آور ہیں۔ تمہارا کیا تعلق؟ جو لوگ مارے جا رہے ہیں، تمہارا تو ماٹو یہ ہے، تمہارا منشور وہ ہے جو علی ابن ابی طالب نے فرمایا، اور اس سے پہلے وہ آیت جس سے علی ابن ابی طالب نے جس کی تشریح کی ہے وہ میں پڑھتا ہوں، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف رجحان بھی نہ کرو ورنہ تم بھی جہنم میں ایسے ہی چلے جاؤ گے جیسے وہ جا رہے ہیں۔ اور اسی کو تشریح کرتے ہوئے مولا نے حسن حسین کو سنایا، اور درس ہمارے لیے تھا، بیٹو کونا للظالم خصما، ظالم کو پہچان کے رکھنا، اس کے دشمن رہنا، اور مظلوم کا حامی و ناصر رہنا۔ پہچانو ظالم کون ہے، میں ابھی اس کی تشریح نہیں کرتا ہوں، تمہیں ظالم کو پہچان کے اس کے لیے نفرین کرنی چاہیے، اور مظلوم کا تو ساتھ دینا چاہیے۔ تم تو مظلوم کے ماننے والے ہو۔ کسی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق، تمہیں کیا فائدہ؟ پوچھو، شیعوں کو بتایا کرو، بولا کرو، شیعوں کو کہو یہ بتاؤ کہ آج تک تمہارے اتنے شہید ہوئے ہیں، کسی شہید کے قاتل کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا؟ کون ہے تمہارا حامی و ناصر جس کی تعریفیں کرتے ہو، سٹیج کو خراب کر رہے ہو؟ اور کسی کو لال مسجد پر بمباری ہو سکتی ہے، تمہارے قاتلوں پہ بمباری نہیں ہو سکتی؟ مجھے معلوم ہے، میں بیواؤں کے جھرمٹ دیکھتا ہوں، یتیموں کے لشکر دیکھتا ہوں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بابا کا انصاف ہمیں کب ملے گا۔ وہ 37 کیس ہیں اس کے جو بھی ملتان میں بیٹھا ہے، جو عدالتوں کو بھی گھورتا ہے، گواہوں کو بھی گھورتا ہے، کسی کی
اکسانے پر کسی کی پشت پناہی سے گھورتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ 37 کیس تھے اس کے اوپر جو سرغنہ ہے ان تمام دہشت گردوں کا، فرقہ پرستوں کا، تمام کیسوں میں بری ہو چکا ہے۔ لگا لو یہاں سے پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے، میں بھی کوئٹے سے ہو کے آ رہا ہوں، کراچی سے ہو کے آ رہا ہوں، کسی کیس میں کسی کو بھی کچھ نہیں، سزا نہیں ملی۔ تو کیا لگتے ہیں حکمران تمہارے؟ وہ کون حکمران ہیں جو جن کی تم تعریفیں کرتے ہو اور جن کو تم اچھا سمجھتے ہو؟ تمہارا کیا تعلق لال مسجد سے؟ تم کوئی لال مسجد کا ٹارگٹ نہیں ہو۔ میں مجلس عمل میں ہوں، تم القاعدہ کا ٹارگٹ نہیں ہو۔ میں مجلس عمل میں ہوں، تم طالبان کا ٹارگٹ نہیں ہو۔ میں مجلس عمل میں ہوں، تم کسی لال اور پیلی مسجد کا ٹارگٹ نہیں ہو۔ ان کے اہداف کوئی اور ہیں، تمہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ مت کرو ایسے کہ آ بیل مجھے مار۔ خامخواہ دشمنوں میں اضافہ نادان اور احمق لوگ کرتے ہیں۔ تم نبٹ چکے ہو ان لوگوں سے جو تمہاری مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو جنہوں نے ویران کیا، ان سے نبٹ چکے ہو کہ اب دوسروں کو دشمن دعوت دے رہے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں۔ ہمت ہے تم میں ان سے نبٹنے کی؟ تم اگر ایک مجلس اگر اس پہ دباؤ آ جائے تو اس سے بھاگ جاتے ہو، وہ نہیں کرا سکتے ہو۔ پوزیشن جو ہماری یہ ہے، لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ سوئی کے اندر، سوئی یہ آپ کے پہلو میں، ڈیرہ بگٹی کے پاس وہاں بگٹی ہیں جن کو امام باڑہ اور بنا کے دیا، تحریک نے دیا تھا، اور وہاں آ کر ایک شخص نے، وہ لوگ جو یہاں آباد تھے ملتان میں، بگٹی مارا گیا، ان کو وہاں آباد کیا گیا، انہوں نے وہاں جا کر ایک مولانا کو نکال دیا، سادہ شیعہ، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیسے اور کیا کرنا ہے۔ نہیں بتایا مجھے کہ مولوی کو انہوں نے الزامات لگا کر، غلط قسم کے الزامات اس کو نکالا۔ اب دوسرے مولوی کو نکالنے کے درپے تھے، اور پھر امام باڑے کو جلائیں گے، مسجد کو جلائیں گے۔ مجھے پتہ چلا، میں نے سب سے پہلے ڈی پی او سے اور ڈی ایس پی سے رابطہ کرایا۔ ان کا رویہ ٹھیک ہوا، اس لیے کہ انتظامیہ کو جب معقول بات سامنے جاتی ہے تو انتظامیہ سمجھتی ہے، اور پھر بات اسلام آباد سے ہو رہی تھی کہ یہ صرف ڈیرہ بگٹی کا یسوئی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ پھر میں نے حکمران جماعت کے ایک رابطہ کرایا ایک ذمہ دار آدمی سے، میں نے کہا اس کو روکو، اس کو کہو کہ مت سمجھو کہ یہ تمہاری سرداری ہے اور یہ صرف ڈیرہ بگٹی کا مسئلہ ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پہلے ایک پیش نماز کو تم نے نکالا، یہ مسجد کے جلانے کا تصور بھی اپنے ذہن سے نکال دو۔ یہاں کسی کی سرداری اور احترام ہم سب کا کرتے ہیں، کسی کی سرداری کو ہم نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں اس حوالے سے۔ اور پھر وہی ہوا کہ اس کے بھائی نے آ کر معذرت کی اور کہا کہ غلط فہمی ہو گئی اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن بہرحال سازشیں ہوتی ہے۔ اب بھی جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرامن انداز میں، اچھے انداز میں ہم اس کو حل کرتے ہیں، جو بھی ہو۔ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ یہ شیعہ کس جماعت سے، کس تنظیم سے، کس گروہ سے ہے۔ میں بہت آگے جا چکا تنظیموں سے اور گروہوں سے۔ میں گروہوں کے اور تنظیموں کے آپس میں جھگڑوں میں ملوث نہیں ہوں، اور نہ مجھے اس سے کوئی غرض ہے اور وابستگی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں بحیثیت آل محمد کے پیروکار کے اس وقت اسلام پر جو بیت رہی ہے، جو امت میں کہہ آیا وہاں عراقیوں کو، ان کی موجودگی میں کہا، مجلس عمل کی موجودگی میں، کہ اگر عراق میں مسئلے کو حل کرنا ہے، فرقہ وارانہ مسئلے کو، تو میں ان حضرات کو لانے کے لیے تیار ہوں تاکہ یہ فرقہ وارانہ مسئلہ حل ہو اور کچھ تو کچھ تار جو ہے وہ ختم ہو۔ اور ان لوگوں نے بھی حامی بھری، ہمارے مجلس عمل کے جو ساتھی ہیں، بین الاقوامی سطح پر ہم ایک رول ادا کرنے چلے ہیں۔ اس وقت جو یہ دینی مدارس کا جو رول ہے، جو کردار ہے،